غم ہوگا، لیکن غم ہی ہوگا، غم بھی بہت بڑی بات۔ ابو ذر کے ساتھ کے جوان بیٹا مر گیا اور وہ اکیلے ہیں وہاں پہ، واجب کفایہ یا غسل میت بھی انہیں خود دینا۔ ہمارے یہاں تو پورا معاشرہ دوڑے گا کہ بزرگوار آپ یہاں بیٹھیے، آپ کو اور کوئی زحمت نہیں کرنا، غسل کے لیے 10 والنٹیئر کھڑے ہو جائیں گے، کفن پہنانے کے لیے 5 والنٹیئر آ جائیں گے، قبرستان میں قبر کا انتظام ہو جائے گا، قبر کھد جائے گی، قبر اتارنے والے آ جائیں گے، قبر میں اتارنے والے آ جائیں گے۔ ابو ذر کو سارے کام خود کرنا پڑا، بوڑھا باپ، جوان بیٹا مرا، غسل خود دے رہا ہے۔ پوچھئے جو غسل میت دیتے ہیں ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے غسل میت۔ ابو ذر کو بڑھاپے میں 80+ کفن خود پہنانا پڑا، آسان نہیں ہے میت کو غسل خانے سے اٹھا کے کفن پہ لٹانا، 4 آدمی لگتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، اور پھر خود اپنے ہاتھوں قبر کھودنا پڑی، قبر کھودنا، کوئی زمانے کے اندر ٹولز بھی نہیں تھے ایسے، اور پھر اپنے ہاتھوں قبر میں اتارنا پڑا۔ غم اپنی جگہ، یہ سارے واجبات کی تکلیف اپنی جگہ۔ ایک بات، ابو ذر قبر میں اتارا بیٹے کو، پھر باہر قبر بند کی اور ایک عجیب جملہ تھا۔ جملے کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ وزڈم سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلا حصہ یہ کہ بیٹا تو مر گئے، بڑھاپے میں میری کمر ٹوٹ گئی، میرا دل چاہا کہ کاش میں بھی تمہارے ساتھ مر جاتا، لیکن جب میں تیری قبر میں گیا، اب یہ الفاظ لے لے، میں نے کہا تھینکس گاڈ کہ میں نہیں مرا، میں تیرے بعد زندہ رہا۔ کل بھی میں نے حجور کے بعد کہا تھا کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، بوڑھا باپ یہ تو نہیں کہا اچھا ہوا تو مر گیا، کہا کہ اچھا ہوا اللہ نے مجھے موت نہیں دی، میں تیرے بعد زندہ ہوں۔ اے بزرگوار، 80 سال کے ابو ذر جوان بیٹے کے قبر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ تھینکس گاڈ میں تیرے بعد زندہ رہا۔ ایک عام آدمی بھی یہ نہیں کہتا ہے، آپ جسے رسول خدا نے فرمایا لقمان و امتی، ابو ذر میری امت کا لقمان ہے، یہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ کیا غم کی وجہ سے کہہ رہے تو معاف نہیں، پورا اسلام اس جملے کے پیچھے۔ ابو ذر نے اس کے بعد جملے کی وضاحت دی کہ بیٹا جب میں قبر میں اترا تو ریالائز کیا قبر کسے کہتے، میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو تجھے فائدہ کیا ہوتا۔ ایک آدمی مر گئے، اکیلا مرے کہ 500 مرے کہ 5000 مرے کہ 50,000 مرے، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم کوئی فرعون والا عقیدہ میں نہیں رکھتے کہ جی اس کے ساتھ ساری کنیزیں اور غلاموں کو زندہ دفن کرو، یہ دوسری دنیا میں آقا کی خدمت کرے۔ تو اب 500 مرے اس کے ساتھ کہ کوئی نہ مرے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان مرنے والے۔ ابو ذر نے کہا بیٹا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تجھے کیا فائدہ ہو، لیکن میں تیرے بعد زندہ رہا تو کم از کم اب میں تیری مدد کروں گا، تیرے لیے نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، نیکیاں کروں گا، چیریٹی کروں گا۔ میرا زندہ رہنا تو تیرے لیے فائدے مند ہے، میرا مرنا تیرے لیے بیکار۔ امام بڑھ کے جملے کو امام تک لے گئے، ہماری حالت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہماری حالت دیکھ کے ارشاد فرماتے اگر ابھی میں آ گیا تو میرا آنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نہ تمہاری عورتیں حجاب کریں گی، نہ تمہارے بچے ڈسکو ڈانس چھوڑیں گے، نہ تم واجبات کی پوری پابندی کرو گے، میری تلوار پہلے تمہارے خلاف چلے۔ اگر میں دیر سے آؤں گا تو کم از کم ابھی تمہارا ایمان بچا ہوا ہے۔ کیوں؟ ابھی جان جا رہی، پاکستان میں روزانہ لاشیں ہوتے، 12 چنار، اتنا آج کل ہم نے شیعت کے مسائل سنے کہ اب تو ہم خبروں پہ توجہ بھی نہیں دیتے، لیکن جو 12 چنار کی خبریں ابھی بھی آ جاتی، بحرین جو ابھی 6 سال کی بچی کا واقعہ لوگوں نے پڑھا تو رو دیے لوگ، وہ ایک کو تھوڑی روز آنا وہاں پہ نیا سر، لیکن ابھی امام کا جملہ سنیے، امام فرماتے ابھی جو کچھ ہے تمہاری جان مال اولاد جا رہی، تو آپ کہیں گے مولانا پھر بچا کیا؟ ایمان بچا، ابھی ایمان نہیں جا رہا، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے، یہ جان گئی اور ایمان بچ گیا، اولاد گئی اور ایمان بچ گیا۔ نقصان یہ ہے کہ اگر میں آ گئے اور تم میرے مقابلے میں آ گئے تو تمہاری جان بھی جائے گی، تمہارا ایمان بھی جائے گا۔ جو امام کی تلوار سے مارا گیا اس کی جان بھی گئی، اس کا ایمان بھی گئی۔ میرا نہ آنا تمہارے ایمان کو بچا رہا۔ آپ کو ممبر کی لینگویج تو پتا ہے نا، اس سے مراد یہ مومنین کو تھوڑی، اس سے مراد ایک اوورآل۔ تو ابو ذر کی طرح امام ہماری پریشانی دیکھتے ہیں، فوراً آنا چاہتے ہیں۔ اور جو کل کی مجلس جہاں ختم ہوئی، ایک دوسرے اینگل سے میں نے بات کی، اور جب امام ہماری عدم تیاری دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر کل جو جملہ میں نے کہا تھا آج اس کو ہائی لائٹ کرنا، وہ
کہ پاکستان کے مومنین پھر بہتر ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، میں حالات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اب بحرین مظالم ہو رہے ہیں. زیادہ مسئلہ یورپ اور نارتھ امریکہ کا، کیونکہ یہاں پہ مختلف انداز کا ظلم ہو رہا. اچھا، اب جن لوگوں نے مجھے پہلے سنا ہے ان کو تو میری عادت پتا، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں معصومین میں سے بھی ان اماموں کے حالات زیادہ پڑھتا ہوں جو ممبر پر اتنے کم بیان ہوتے ہیں کہ خاص ولادت کی اور شہادت کے اجتماعات میں بھی ان امام کا ذکر نہیں ہوتا جن کے لیے ہم لوگ آتے ہیں. تو میں اسی حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں. آج میں نے دوپہر کی مجلس میں چوتھے امام کے لقب کے حوالے سے بات کی، رات کی مجلس میں بھی ایک ایسا ہی نقطہ تقی. یہ ہمارے نویں امام ہے، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا ذکر ہے. مردوں اور عورتوں کے لیے جنہیں ذرا سا پرابلمز ہوتے ہیں ایک فارمولہ بھی بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہفتے کے 7 دن 14 معصومین میں تقسیم کر دیے اور حکم یہ دیا ہے جب وہ دن شروع کرو تو اس امام کے سلام سے شروع کرو. اب کراچی میں جو لوگ کافی پہلے آپ میں سے لوگ کچھ نکلے کھارادر میں رہتے تھے یا سولجر بازار، وہ صبح جب گھر سے نکل کے جاب پہ جاتے تو پہلے کھارادر کی جو درگاہ ہے وہاں جاتے ہیں، یا خراسان میں جو زری کی شہری ہے وہاں جاتے ہیں، پھر اپنا دن شروع کرتے ہیں. یہ اسلام نے پہلے سے بتایا کہ مثلا ویڈنسڈے کا دن ہے، یہ دن شروع کرو اس امام کو سلام سے کہ جس امام کا یہ دن پورا دن تمہیں برکتیں ملے، پورا دن تمہارے پرابلم سالو ہوں. اور اس میں بھی ہیومن نیچر. مولا نے ایک صحابی کو دیکھا مسجد کوفہ میں دعائیں مانگ رہے لمبی لمبی. امام نے کہا کیا تم روز یہی کرتے؟ کہا مولا میری عادت. امام نے کہا جو اللہ لمبی دعائیں قبول کرتا وہی چھوٹی دعائیں قبول کرتا ہے، روز آنا لمبی دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اب یہ ہیومن نیچر جو روز آنا ہر امام کا دن ہے تو آپ گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں کون زیارت، ایک ایک لائن کی زیارت، ایک ایک لائن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے زیارت پڑھ لی. مگر مثلا سنڈے جو ہے مولا علی کا دن، اس دن کا آغاز آپ مولا علی کی زیارت سے کریں. ویسے تو نام علی ساتھ کے ساتھ دن 24 آورز ہماری زبان و دل میں ہے، لیکن خاص دن کا آغاز جمعے کے دن زمانے کے امام کا دن ہے، سیٹرڈے رسول خدا کا دن ہے. تو یہ ائمہ کے دن ہے اور اس دن کے لیے 2 لائن کی امام کی زیارت. اور یہ تو آپ سمجھ ہی گئے کہ بھئی دن ہے 7، معصومین ہے 14. تو بعد کے دنوں میں 2 امام اور 3 امام کا ملا کے ایک دن. روزی کے لیے جو نویں امام کا دن ہے نا، وہ اس دن ان کی زیارت بہت مختصر ہے، 2 لائنوں کی ہے. آپ 8-10 دفعہ پڑھیں گے تو ایسی یاد ہو جائے گی. جیسا میں نے کہا چلتے پھرتے کپڑے بدلتے یا بستر سے اٹھتے ہوئے اس دن کا آغاز برکت سے ہوگا. یہ مفاتیح الجنان بہت اہم ایک ہمارے یہاں دعاؤں کی کتاب، اس کے اندر یہ بالکل شروع میں ہے کہ ہفتے کے ہر دن کون سا دن کس امام کے لیے اور ان کی کیا زیارت ریکمینڈ. نویں امام کا لقب ہمارے یہاں تقی ہے، عرب دنیا میں جواد ہے. یہ تو کہیے کہ دعائے توسل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے کان بھی دوسرے القاب ذرا سے مانوس ہو گئے، فیملیئر. ورنہ پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی میں امام جواد کبھی کہہ دیتا تھا عربی کتابیں پڑھ کے تو مجمع حیران ہو کے سوچتا یہ کون سے امام کا ذکر ہے. مولانا 12 امام کے قائل ہیں کہ ان کے لسٹ میں 13 امام. امام ہادی کہتا تھا ذہنی نہیں جاتا تھا یہ 10ویں امام. امام ذکی کہتا تھا ذہنی نہیں جاتا تھا 11ویں امام. تو یہ آخری کے امام جو ہے نا، ان میں سے ہر ایک کے 2 ٹائٹل ہی نہیں ہیں، علاقوں میں تقسیم ہو. عرب دنیا میں لبنان ہے، عراق ہے، گلف ہے، ایران، وہ جواد ہے. ہمارے ہاں تقی کا نام زیادہ مشہور. 10ویں امام ہمارے ہاں نقی ہے، وہاں ہادی. 11ویں امام ہمارے یہاں عسکری ہے، وہاں ذکی. دعا توسل میں دونوں آ گئے اور یہی اب ہم لوگوں کا طریقہ، تقی جواد، نقی ہادی، ذکی عسکری. تو اب یہ جو نویں امام کے 2 لقب، جواد کے معنی سخی، سخاوت، دسترخوان سخاوت کھلا ہوا ہے. روزی کے لیے نویں امام کے نام سے بہتر معصومین کے ناموں میں کوئی نہیں. نعوذ باللہ ایک کی توہین کر کے دوسرے کی تعریف نہیں کر رہا، یہ ڈویژن آف برتھ ہے جو اللہ نے کر دیا. تو وہ دن اور نویں امام کے نام سے آپ اپنا کام شروع کریں، روزی روزگار جو بھی آپ کا ہے، تو آپ دیکھیں کتنی برکتیں آتی ہیں. مگر ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں زیادہ مشہور ہے تقی جواد، جس کی بنیاد پہ مجھے آج کی مجلس کے 10 منٹ مل گئے.
ورنہ اگر ہمارے یہاں تقی مشہور نہ ہوتا تو میں یہ بات پڑھ ہی نہیں سکتا تھا یہاں. تقی کے معنی کیا ہے؟ تقی کے دو معنی، جس میں سے دوسرے معنی جو ہیں وہ نارتھ امریکہ اور یورپ کا بہت ہی اہم سبجیکٹ بنتا ہے، ایشو بنتا ہے. تقی کے دو معنی، تقی کے معنی بچانا اور بچنا. تو اب جو کہ نبی امام کی زندگی میں یہ دونوں واقعات ہیں. تقی معنی بچانا. بچانا کیوں؟ وہ بہت مشہور، آپ کو یاد ہوگا آپ کی ماؤں نے اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی نانیوں اور دادیوں نے ان کے گلے میں حرز جواد کے نام سے ایک تعویذ ڈالا ہو. ہمارے ایک بہت اہم تعویذ ہے حرز جواد. جواد نبی امام کا لقب ہے اور اس تعویذ میں تو جواد ہی آیا. بہت ہی مشہور واقعہ نہیں ہے کہ جب مامون نے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، بے اختیار مامون کی وجہ سے ایک چیز ذہن میں آ گئی جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مامون نے اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کی تو اب باپ کے پاس تو اس کی کچھ پولیٹیکل مصلحتیں تھی، اس لیے اس نے شادی کی. شہزادی کیوں ایک غریب گھرانے میں جائے؟ یہ جو ام الفضل نویں امام کی بیٹی یہ پرنسز ہے، بادشاہ کی بیٹی پرنسز ہوتی. اب یہ اتنا فرسٹریٹڈ تھی امام کے گھر آتے، میں کہاں سے کہاں شاہی محل، کہاں پہ یہ ایسا ٹوٹا ہوا گھر جس میں خالی دنیاوی اعتبار سے سادگی تو ہے، باقی اور بھی کوئی چیز نہیں ہے مزے کی. بھئی آپ پاکستان میں جائیے ایسے علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، مگر ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے فلموں کے چینل ہیں، سننے کے لیے گانے. چلو روٹی نہیں مل رہی ہے تو کسی گلوکارہ کی آواز ہی سن لیں گے. روٹی جسم کی غذا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ آ گیا کہ گانا جو ہے وہ روح کی غذا ہوتی ہے. غریب سے غریب گھر میں آپ جائیے، ہاتھ پھیلائے ہوئے وہ ہر مہینے بھیک مانگتے ہیں کہ ڈش اینٹینا ضرور لگا ہو. اب یہاں جو آ گئی وہ شہزادی آئی، ایک نارمل گھر کی لڑکی بھی نہیں، تو یہاں پہ ایک طرح سے فاقے تو نہیں ہوں گے، نان و نفقہ تو ملتا ہے، لیکن جس ترمال کے اور جیسے عیش و آرام کے وادی کہ دسترخوان پہ ایک وقت میں 150 ڈشز بنے اور اس کو خود بھی نہیں بنانا پڑے گی، شاہی محل میں رہ رہی. آپ کے گھر میں کوئی تھوڑی، میرے گھر میں کوئی تھوڑی کہ خود پکاؤ اور خود کھاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی فرسٹریٹڈ. اور نماز پڑھنا، امام کے گھر میں تو نماز پڑھنا ہے، یہ مومن کا گھر تو ہے، امام کے گھر میں تو فل حجاب کرنا ہے. وہ شہزادی وہ محل کے اندر ڈسکو ڈانس اس کی آتی ہے، یہاں کہاں آ گئی؟ وہ روزانہ اپنے باپ سے کمپلین کر رہی ہے. وہ کمپلین تو نہیں کر رہی کہ تو نے میری شادی کہاں کر دی، وہ تو ہو. اب کمپلین یہ کہ امام اس طرح مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، امام اس طرح میرے اگینسٹ ہے، میرا شوہر ایسا برا ہے، میرا شوہر ایسا برا. یہ عورتوں کا ایک نیچر ہے، ہمیشہ اپنے شوہر کی برائی ہوگی، دوسرے شوہروں کی تعریف ہوگی. اس کے کتنے اچھے شوہر ہیں، اس کا کتنا خیال کرنے والے اس کے ہسبینڈ ہیں. تو خیر اب یہ کہ میں تو کہیں اور نہ نکل جاؤ بہت کے. تو یہ جو ایسا روایت میں بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب اگر میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، فاقے برداشت ہو جاتے، کوڑے برداشت ہو جاتے، دن رات گھر کے پرابلم برداشت نہیں ہوتے. اور پھر یہ کہ بعض لوگوں کی نگاہ میں تو ہر چیز شکل و صورت، وہ تو اسی طرح جیسے میں اپنے بچپنے میں ایک مشین ڈھونڈتا پھر رہا تھا. جب آپ لوگ یہاں نہیں آئے تھے، جب ہم لوگ امریکہ نہیں آئے تھے